جو عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ عورت کو اس کے حقوق نہیں ملے، جو عورت کا حق تھا وہ اس کو نہیں ملا، جو عورت کے حقوق تھے وہ ہمیں نہیں ملے، ہمارے حقوقوں میں کمی ہے، تو کم از کم اس عورت کا ساتھ عورت کو تو دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں جائیں جا کر کے اپنی ماں سے، اپنی بڑی بہن سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے، بڑی عمر کی عورتوں سے پوچھیں کہ جو اسلام نے باؤنڈری سیٹ کی ہے آپ کے لیے، جو اسلام نے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو فالو کرنے کے لیے دی ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اتنی جہالت تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی نا، وہ بندہ باہر جا کے مجمع میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، شرم آتی تھی اسے کہ میرے گھر میں بیٹی ہے۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ بیٹی کا نام سنتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے۔ یہ جہالت آ کر ختم کی اسلام نے۔ پھر اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، ذرا اس کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تب سے پہلی جو اس کی زندگی میں عورت آتی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ پہلا جو اسلام نے عورت کو حق دیا ہے وہ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کو بتلا دیا گیا کہ اسلام کہتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو دیکھیں اس کے پاؤں کے نیچے اسلام کہتا ہے کہ جنت ہے۔ اگر بیٹے تو نے اپنی ماں کو ناراض کر لیا، تو نے اپنی جنت خراب کر دی، اب تو جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ انسان کی زندگی میں جو آتی ہے وہ اس کی بہن۔ کسی نے اپنی بہن کا اچھے طریقے سے خیال رکھا تو اس کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو تمہاری زندگی میں عورت آتی ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہاری بیوی کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مسکرا کر کے بات کرے، ہنس کے بات کرے، اسے کھلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلائے، اس نوالا اس کے منہ میں ڈالے، اسلام کہتا ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اسے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے چوتھی جو تمہاری زندگی میں عورت آتی ہے وہ ہے تمہاری بیٹی۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کی، اسے اچھے آداب سکھلائے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ جس طرح ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے، اس طرح وہ آقا کے قریب ہوگا۔ اتنا بڑا مقام تو دیا ہے اسلام نے آپ کو، بتائیں اور کیا مقام چاہیے؟ اسلام کہتا ہے نا اگر آپ پردہ کرو، برقع پہنو، تو دیکھیں ہر قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ تو قیمتی ہیں جو اسلام آپ کو یہ کچھ چیزیں فالو کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ بینک برانچیز میں جا کے دیکھیں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، تو برقع آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسلام کہتا ہے تم اس کو فالو کرو کیونکہ تم قیمتی ہو، اور قیمتی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے۔ ہاں زیب و زینت اختیار کرو لیکن اپنے شوہر کے لیے کرو۔